السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبردار دوبارہ میری دکان پر قدم مت رکھنا۔ بڑے بھائی نے میرے ہاتھ سے پیسے چھین کر مجھے باہر کی طرف دھکا دیا تھا۔ میں اپنے کالج کی فیس لینے کے لیے دکان پر آیا تھا۔ ابا کو فوت ہوئے ابھی 1 مہینہ گزرا تھا۔ میں مقابلے کی امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ ابا نے کبھی مجھے دکان پر بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، لیکن اب میں مایوس کھڑا تھا۔ اگلی صبح میں سبزی منڈی پہنچ گیا اپنا خواب پورا کرنے کے لیے۔ مجھے مزدوری کرنی تھی، لیکن اسی وقت مجھے کسی نے پیچھے سے پکارا اور میں پتھر کا ہو گیا، کیونکہ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ پتھر ہو چکا ہے۔ میں حیران ہو کر اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ شخص میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، اس طرح اپنا آپ ضائع مت کرو۔ تم مزدوری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تمہیں افسر بننا ہے، تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ہمت اور لگن کے ساتھ اپنی کوشش جاری رکھو، مگر اس طرح مزدوری مت کرو۔ تمہیں اس حال میں دیکھ کر میں خوش نہیں ہوں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے 1000 کے کئی نوٹ میرے سامنے کی جیب میں ڈالے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم کل اپنے کالج چلے جانا، مجھے یقین ہے تمہیں اسکالرشپ مل جائے گی، اور اپنا آپ کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر ضائع مت کرنا۔ تم بہت اعلیٰ انسان ہو، ایک روز تم افسر ضرور بنو گے، یہ میری دعا ہے۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا تھا۔ محض اللہ حافظ کے علاوہ انہوں نے اور کچھ نہیں کہا تھا اور خاموشی سے پلٹ گئے تھے۔ لمحہ لگا تھا اور میں ہوش میں آیا تھا۔ میں فوراً ان کے پیچھے لپکا تھا، مگر نہ جانے پلک جھپکتے ہی وہ کہاں غائب ہوئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے منڈی کے آگے پیچھے 4 گلیوں میں اچھی طرح جانچ کر لی تھی، لیکن وہ ہوا کی مانند فضا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ کچھ دیر کے لیے میں اپنی جگہ پر بالکل سن سا کھڑا رہ گیا تھا اور پھر سر ہاتھوں میں گرا۔ میں زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اپنا آپ سنبھالا تھا۔ نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ یہ کہتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، مگر میری بھاری ہوئی جیب اس بات کی گواہ تھی کہ یہ میرا وہم نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ مگر یہ کیسی حقیقت تھی کہ مرا ہوا انسان زندہ؟ اس سے زیادہ میں کچھ سوچ نہیں پایا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں منڈی میں ہی رہا تھا۔ آگے پیچھے ہر جگہ میں نے چیک کیا تھا، مگر وہ کہاں گئے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ منڈی بہت بڑی تھی۔ اتنی بڑی منڈی میں محض ایک اکیلا شخص کبھی بھی کسی کو ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر تک وہاں منڈلانے کے بعد میں نے گھر کی راہ لی تھی۔ مجھے معلوم تھا میری اماں میری راہ تک رہی ہوں گی۔ انہیں تو اس بات کا علم تک نہیں تھا کہ ان کی اولاد منڈی میں مزدوری کرنے کے لیے آئی ہے۔ میں کیا کرتا؟ میں بہت بے بس ہو گیا تھا۔ کالج کی فیس جمع کروانی تھی، وہاں سے لاسٹ ڈیٹ مل چکی تھی۔ میں نے بڑے بھائی کی دکان پر جا کر جب ان کی منت کی کہ مجھے پیسے دے دیں تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر مجھے دکان سے نکال دیا تھا کہ میرے پاس تمہاری فضول خواہشات کے پیسے نہیں ہیں۔ ابا مر چکے ہیں، اب محنت کرو اور اپنے بلبوتے پر تعلیم حاصل کرو۔ میں گھر کا خرچہ اٹھا رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ یہ ان کے جملے میری روح کو زخمی کر چکے تھے، مگر میں خاموش رہا تھا۔ ان کی بات غلط نہیں تھی۔ گیس، بجلی کا بل، گھر کا راشن، اوپری معاملات سب وہ اپنی دکان سے حل کر رہے تھے۔ اگر اس دوران میں بھی اپنی فیس کا مسئلہ لے کر ان کے سر پر نازل ہو جاتا، یقیناً ان کے لیے پریشانی ہی تھی۔ اس لیے میں نے ساری رات ایک ہی بات کا فیصلہ کیا تھا کہ میں بھی تھوڑی مزدوری کروں گا اور پیسے جمع کر کے کالج فیس جمع کرواؤں گا، تاکہ امتحانات کے وقت مجھے بالکل بھی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ مگر اس واقعے نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل کیا کہ بھائی کی دکان پر جا کر انہیں اس معاملے سے آگاہ کرتا ہوں، مگر مجھے معلوم تھا کہ بھائی کبھی بھی میری بات پر یقین نہیں کریں گے، بلکہ وہ الٹا مجھ پر ہی برس پڑیں گے۔
کہ تم پھر میری دکان پر اپنی منحوس شکل لے کر آ گئے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کل بھی انہوں نے اسی طرح سب کے درمیان میری انسلٹ کی تھی۔ میں انسان ہوں، زیادہ بے عزتی برداشت کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میں سیدھا گھر آ گیا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق اماں چارپائی پر بیٹھی میری ہی راہ تک رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی، میرا بیٹا کہاں چلا گیا تھا؟ تمہاری اماں عدت میں ہے، کم سے کم میری پریشانی کا تو خیال کرو، میرے پاس رہا کرو، ہر وقت مجھے تمہاری فکر ستاتی رہتی ہے۔ تمہارا بڑا بھائی تو دکان پر ہوتا ہے مگر تم آگے پیچھے ہو کر میری جان حلق میں اٹکا دیتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ تمہارے ابا کے بعد میرا دل کتنا چھوٹا ہو گیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اماں کو لے کر چارپائی پر بیٹھ گیا تھا۔ فی الحال میں نے انہیں دوست کے گھر کا بول کر خاموش کروا دیا تھا مگر میرا دماغ منڈی میں ہی لگا ہوا تھا۔ دماغ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ کچھ تھا جو ہم سب پیچھے چھوڑ رہے تھے۔ پوری رات میں اسی کشمکش میں رہا تھا۔ کئی بار میں نے اماں اور بھائی کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے لیکن ہر بار میرے دل میں ایک ہی خیال آتا کہ یہ دونوں کبھی بھی میری بات پر یقین نہیں کریں گے بلکہ الٹا مجھے ہی باتیں سنائیں گے کہ تم منڈی گئے کیوں؟ تمہیں ایسی کون سی آگ لگی ہے؟ بھائی تو سیدھا سیدھا مارے گا۔ یہ ایک ہی خوف نے مجھے اتنا بڑا سچ چھپانے پر آمادہ کر دیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ فیس کے پیسے مجھے مل چکے تھے۔ میرا ارادہ اب کالج جانے کا ہی تھا۔ یونیفارم زیب تن کر کے میں باہر آیا تو اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، میرا شہزادہ بیٹا کالج جا رہا ہے۔ کب سے بول رہی تھی تم سے کہ چلے جاؤ، امتحان ہونے والے ہیں۔ بے وجہ تم نے اتنی چھٹیاں کی۔ جبکہ میں خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ میری طرف ناشتہ بڑھاتے ہوئے بولی، بھائی نے فیس دی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، فی الحال میں نے اپنے دوست کے ابو سے ادھار لے لیے ہیں۔ ابھی میں جاب تلاش کر رہا ہوں۔ جیسے ہی جاب مل جائے گی میں انہیں واپس کر دوں گا۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی بھائی کی آواز سنائی دی تھی، کس کو گا کر سنا رہے ہو تم؟ ہاں، میں نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھایا، میں صرف اماں کو پال سکتا ہوں۔ تم اپنے بلبوتے پر کھڑے ہو جاؤ، تمہاری بھابھی کے بھی 100 کام ہوتے ہیں۔ کب تک میں تمہاری ذمہ داری اپنے سر لوں گا؟ حد ہوتی ہے، کس طرح گا رہے ہو بیٹھ کر؟ جبکہ ان کی بات سن کر میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ ابا ہمیشہ کہتے تھے کہ بڑے بھائی سے کبھی بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے، بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے، لیکن ان کی باتیں مجھے بے حد تکلیف دے رہی تھیں۔ میں چاہتا تو ان کے منہ پر یہ بات کہہ سکتا تھا کہ وہ دکان میری بھی ہے، اگر آپ اس پر حکومت کر رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف میری وجہ سے ممکن ہے۔ اگر میں نے ٹانگ اڑا دی تو آدھا حصہ آپ کو مجھے ہی دینا پڑے گا، مگر میں ایسا نہیں تھا۔ میرے باپ نے میری تربیت ایسی نہیں کی تھی، بلکہ وہ ہمیشہ ایک بات سمجھاتے تھے، گھر کا مرد وہی ہوتا ہے جو گھر کے ہر افراد کی قدر کرے، اپنی فیملی کو لے کر چلے، اور جو شخص چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اپنے ہی خاندان والوں کے خلاف جا کر باتیں بناتا ہے، وہ شخص ہمیشہ پیچھے کھڑا ہوا پایا جاتا ہے۔ اسی لیے میں چپ چاپ ناشتہ کرنے لگا تھا۔ ابھی بھائی مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اماں بولی تھیں، یہ کس طریقے سے بات کر رہے ہو تم قاسم سے؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے میرے بیٹے کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنے کی؟ بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے اور تم اسے ذلیل کر رہے ہو، رسوا کر رہے ہو۔ اگر تم اس کی فیس نہیں دو گے تو پھر کون دے گا؟ جتنی وہ دکان تمہاری ہے اتنی اس کی بھی ہے، جتنا تمہارا باپ مرا ہے اس کا بھی مرا ہے۔ یہ بات کیوں فراموش کر دیتے ہو تم ذوالفقار؟ میں نے اس دن کے لیے تمہیں وہ دکان سونپی ہے کہ تم میرے ہی سامنے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ایسے برتاؤ کرو۔ تمہارے بابا کیا کہتے تھے، گھر کا بڑا مرد گھر کی کنجی ہوتا ہے، اور تم بڑے مرد ہو کر ایسی بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہو۔ اماں کی بات سن کر ذوالفقار بھائی بولے، تو میں کیا کروں اماں؟ نہ دکان پر سیل ہو رہی ہے، نہ مجھے مال اٹھانے کو مل رہا ہے۔
اوپر سے آپ کا لاڈلا آ کر مجھ سے ہزاروں میں پیسے مانگ رہا ہے، میں کہاں سے دوں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دکان صرف میری ہے، مگر اس کا بھی کچھ حصہ بنتا ہے۔ ایک دن بھی یہ دکان پر آ کر کھڑا نہیں ہوا اور آ گیا مجھ سے پیسے لینے کے لیے، کیوں دوں میں اسے پیسے؟ بابا اب زندہ نہیں ہے، اس کو سمجھائیں۔ آپ جب تک یہ نوکری نہیں کرے گا ہمارے گھر کا گزارا نہیں ہو سکتا، میں اکیلے اپنے سر تمام ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ معذرت کے ساتھ یہ کہتے ہی بھائی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور بنا میری طرف ایک نظر ڈالے وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کی بات غلط نہیں تھی، لیکن اس کا انداز نہایت تکلیف دہ تھا۔ میرا ناشتہ حرام ہو چکا تھا۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اس طرح پریشان نہ ہو اور نہ ہی تمہیں دکھی ہونے کی ضرورت ہے، میں اس سے پیسے لے کر تمہیں دے دوں گی، تم نے جسے بھی ادھار واپس کرنا ہے تم لوٹا دینا۔ تمہارے ابا کو ادھار لینا پسند نہیں تھا۔ جبکہ میں خاموشی سے اپنی جگہ کھڑا ہو گیا تھا اور آدھا ناشتہ کیے ہی کالج کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ فیس جمع کروانے کی آج آخری تاریخ تھی۔ اگر میں آج لیٹ کر دیتا تو پھر مجھے لیٹ فیس بھی ادا کرنی پڑتی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں کالج پہنچ گیا تھا۔ فیس جمع کروا کر میں نے اپنا رخ کلاس کی طرف کیا تھا، مگر دل دماغ بے حد بے سکون تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ بار بار ایک ہی چیز میری نظروں کے سامنے آئی جا رہی تھی۔ اگر وہ میرا خیال تھا تو پھر وہ پیسے کیسے میرے پاس آئے؟ یہی چیز مجھے ایک لمحہ بھی سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ میں خاموشی سے جا کر آخری بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ایک لڑکا کلاس میں داخل ہوا تھا اور سیدھا میرے پاس آیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، تمہیں پرنسپل آفس میں بلایا جا رہا ہے۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کیوں بلا رہے ہیں مجھے؟ نام وغیرہ ٹھیک طریقے سے پوچھ کر آئے ہو نا؟ اس نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اللہ تمہیں صبر دے، تمہارے بابا کا سنا تھا، میں تمہارے بابا کے جنازے پر پہنچ نہیں پایا، اس کے لیے معذرت، مگر اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ تمہارا نام قاسم ہے نا؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مزید بولا، ہاں، تمہیں ہی پرنسپل سر نے بلایا ہے، ایک دفعہ آ کر ان سے ملاقات کر لو۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جتنے وثوق سے اس نے بات کی تھی، اس بات سے ظاہر ہو چکا تھا کہ مجھے ہی بلایا گیا ہے، مگر کیوں؟ اس بات کا مجھے ہرگز علم نہیں تھا۔ میں آفس روم میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر پرنسپل سر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ باقاعدہ طور پر انہوں نے آ کر مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور میرا کندھا تھپکتے ہوئے بولے، تم بہت ہمت والے ہو قاسم، جو تم نے اپنی پڑھائی نہیں چھوڑی، بہت اچھا کیا۔ کچھ وقت بعد امتحانات ہیں اور پھر تمہیں آگے CSS امتحان کی بھی تیاری کرنی ہے۔ آؤ ادھر بیٹھو میرے پاس۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا تھا اور میرے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولے، تمہارے بابا نے کبھی تم سے ذکر نہیں کیا ہوگا، مگر میں تمہارے باپ کا بہت گہرا دوست ہوں، تمہیں کسی بھی قسم کا فیور نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں نے کبھی تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں کون ہوں، مگر شاید قدرت کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا بھائی ایک معمولی کریانہ اسٹور چلا رہا ہے، تمہارے باپ کی ہی جاب کی وجہ سے تم تعلیم حاصل کر رہے ہو، اب ہو سکتا ہے کہ تم بھی مزدوری کرو، مگر بیٹا جس مقام پر تم کھڑے ہو اس وقت تمہیں صرف اور صرف پڑھائی کرنی ہے۔ تم میرے کالج کے سب سے بہترین طالب علم ہو، میری تم سے بہت امیدیں ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں کالج فنڈ سے تمہیں اسکالرشپ دوں گا، جس کی بدولت تم آگے جاؤ گے، CSS پاس کرو گے اور ہمارے ملک اور میرے کالج کا نام روشن کرو گے۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ میں انہیں بے یقین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے تپتی دھوپ سے بچا کر سائے میں کھڑا کر دیا ہو۔ میں خاموش نظروں سے انہیں دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ مزید بولے، تمہارے تمام کاغذات پورے کر دیے گئے ہیں، تمہیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر مجھے یہاں سے ٹرانسفر بھی مل گیا تب بھی تمہیں باقاعدگی سے فیس کے پیسے، یونیفارم کے پیسے، کتابوں کے پیسے،
ہر ایک چیز فراہم کی جائے گی۔ اس بات کا وعدہ میں کرتا ہوں مگر تم پڑھائی بیچ میں نہیں چھوڑو گے۔ تمہارے باپ کی خواہش تھی کہ تم افسر بنو اور تمہیں افسر بننا ہے، بس اب تمہارے اوپر ہے کہ تم کس طرح اپنی تعلیم کو لے کر چلتے ہو۔ اگر تم نے کسی بھی طرح کا دھوکہ اپنی پڑھائی کے ساتھ کیا تو سوائے پچھتاوے کے ساری زندگی تمہارے نصیب میں کچھ نہیں آئے گا۔ میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، جب تک باپ زندہ ہوتا ہے اولاد بادشاہ کی طرح زندگی گزارتی ہے، اور جب باپ مر جاتا ہے تو اولاد کی اوقات ایک سپاہی سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ اس لیے اپنا آپ منوانا ہے تو محنت کرنی پڑے گی، اور یہ محنت صرف 2 گھنٹہ پڑھائی کر کے نہیں دکھانی بلکہ دن رات محنت کرنی ہوگی، تبھی تم کالج کے امتحان بھی پاس کرو گے اور CSS بھی پاس کر کے ہمارے ملک اور میرے کالج کا نام روشن کرو گے۔ ان کی بات سن کر میں نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں سر، اگر مجھے ایسی سہولت مل جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے ان کے دونوں ہاتھ چوم لیے تھے، جبکہ وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے، اللہ تمہارا حامی ناصر ہو، جاؤ تمہاری کلاس شروع ہونے والی ہے۔ جبکہ میں ان کا شکریہ ادا کر کے اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا تھا، میری آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ خدا تعالیٰ اس طرح بھی مہربان ہو سکتے ہیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کلاس روم میں بیٹھ کر بھی آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ خدا تعالیٰ اس طرح بھی مہربان ہو سکتے ہیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کلاس روم میں بیٹھ کر بھی بار بار مجھے رونا آ رہا تھا۔ اچانک ہی منڈی میں موجود اس شخص کی بات میرے کان میں گونجی تھی، تم کالج جاؤ، تمہیں اسکالرشپ مل جائے گی۔ کیا یہ بھی انہوں نے کروایا تھا؟ مگر کیسے؟ اگر وہ ٹھیک تھے، زندہ تھے، تو پھر ہم سے چھپ کر کیوں رہ رہے تھے؟ یہ بات میری سمجھ سے بالا تر بھی پورا دن عجیب کیفیت میں گزرا تھا۔ ایک خلا تھا جو میرے دل میں بڑھتا جا رہا تھا۔ چھٹی کے وقت میں خاموشی سے گھر کی طرف نکل گیا تھا۔ میں اب امی سے بات کرنا چاہتا تھا، ان کے کان کھڑے کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیچاری بے وجہ عدت میں بیٹھی گھلتی جا رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچا تو میرے گھر کے سامنے ایک عجیب مجمع جمع ہوا تھا۔ میرا دل لمحے بھر کے لیے لرز اٹھا تھا۔ پہلا خیال ہی مجھے میری ماں کا آیا تھا۔ میں دیوانہ وار اپنے گھر کی طرف بڑھا تھا، لیکن جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرا پورا وجود ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے قدموں سے جان نکل گئی ہو۔ میں پورے قد سے زمین بوس ہوا تھا۔ سامنے میری ماں کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جس سے زندگی ریت کی مانند ہتھیلی سے پھسل گئی ہو۔ میرا بھائی سر پر ہاتھ رکھے اماں کے جنازے کے پاس بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا، جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جس سے ابھی ختم ہو جاؤں گا۔ محلے کے ہی آدمیوں نے مجھے سنبھالا تھا، مگر میں سب کچھ چھوڑ کر اماں کی طرف بڑھا تھا۔ ان کا چہرہ تھام کر میں تڑپ کر رویا تھا۔ اماں ہوش کرو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ اس طرح اپنی اولاد کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مجھے آپ کو خوشخبری دینی ہے، آپ کے لاڈلے کو اسکالرشپ مل گئی ہے، میں اب افسر بنوں گا۔ امی آپ کہاں چلی گئیں؟ میری چیخو پکار سے پورا گھر لرز اٹھا تھا، مگر میری ماں نہیں اٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ہم امی کو لے کر قبرستان کی طرف بڑھ گئے تھے۔ یہ کیسا عذاب ہم پر نازل ہوا تھا، پہلے ابا پھر اماں۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اماں کو قبر میں اتارتے وقت بھی میرا دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ یہ وقت ایک اولاد کے لیے بہت ہی بدترین ہوتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ آنکھوں کے سامنے دھند چھا رہی تھی۔ دل ایسا لگتا تھا جس سے کوئی مٹھی میں لے کر مسل رہا ہو۔ اماں کی تدفین کے بعد بھی میں کئی گھنٹے قبر کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ دل پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ میں اپنی کیفیت کسی کو سمجھا نہیں پا رہا تھا۔ بس ویران نظروں سے اماں کی قبر کو دیکھے جا رہا تھا۔ بھائی نے اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے گلے سے لگ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جس سے اس بار کسی نے میرے جسم میں جان پھونکی ہو۔
وہ میرا وجود سہلاتے ہوئے بولا تھا، چھوٹے ہمت کر، اس طرح ٹوٹ جائے گا تو مجھے کون حوصلہ دے گا؟ اماں کہتی تھی کہ میں گھر کا بڑا مرد ہوں، لیکن تو ہمیشہ گھر کے بڑے مرد کا انجام دیتا تھا۔ کھڑا ہو، گھر چلتے ہیں۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا تھا، نہیں بھائی، مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ مجھے معلوم ہے اماں مجھے پکاریں گی، اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی تب میں کیا کروں گا؟ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں اماں کے پاس ہی رہوں گا۔ مگر وہ زبردستی مجھے اٹھا کر گھر لے آئے تھے۔ میرا دل بالکل ویران ہو چکا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے زندگی سے خوشی غارت ہو چکی ہو۔ میں اب تھک چکا تھا، میں نے فیصلہ لے لیا تھا کہ میں بھائی کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، دروازے پر دستک دی تو بابی نے دروازہ کھولا تھا۔ میں ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، بھائی کمرے میں ہیں۔ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی تو میں اندر داخل ہو گیا تھا۔ سامنے ہی وہ بستر پر آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میری موجودگی میں باتیں کی وہ آنکھیں کھول چکے تھے، انہیں شدید بخار ہو رہا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، مجھے معاف کر دے چھوٹے، میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ میری وجہ سے اماں مر گئیں، وہ ہم دونوں کو چھوڑ کر چلی گئیں، صرف میری خود غرضی کی وجہ سے۔ اگر میں تمہیں پیسے دے دیتا اور اس دن بے وجہ اماں کے سامنے تمہیں نہیں لتاڑتا تو آج ہماری ماں ہمارے درمیان ہوتی۔ مجھے معاف کر دے، سب چیزوں کا قصوروار میں ہی ہوں۔ مجھے مرنا چاہیے تھا، میری اماں کیوں گئیں؟ جبکہ میں نے ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، ایسے نہیں کہتے بھائی، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں اور تم بھلا کون ہوتے ہیں اس کام میں مداخلت کرنے والے؟ آپ کھڑے ہوں، مجھے آپ کو ایک اور بات بتانی ہے۔ میری بات سن کر وہ سہارا لے کر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گئے تھے، اور پھر میں نے دھیرے دھیرے انہیں منڈی میں ہوئے اس واقعے کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ جبکہ وہ یکدم اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، تمہیں معلوم ہے تم کیا بول رہے ہو؟ تم بول رہے ہو کہ بابا زندہ ہیں، مگر کیسے؟ انہیں ہم خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر آئے تھے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں بھائی، کیسے غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے میری جیب میں پیسے ڈالے تھے، 2 منٹ مجھ سے بات کی، مجھے حوصلہ دیا اور پھر غائب ہو گئے۔ میں نے چاروں جانب چکر لگایا مگر وہ کہیں نہیں تھے۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میری بات سن کر ذوالفقار بھائی بولے تھے، مجھے وہیں لے کر چلو، ہم دونوں وہاں جاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، کچھ تو پتہ چلے گا۔ ایسے کیسے بابا ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ زندہ ہیں تو پھر انہوں نے ہمارے ساتھ مرنے کا ناٹک کیوں کیا؟ ان کے اس ناٹک کی وجہ سے ہم نے اپنی ماں کھو دی۔ ان کی جلد بازی کو دیکھ میں بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ بات تو حقیقت تھی، اماں کا انتقال بابا کی موت کے دکھ سے ہی ہوا تھا۔ میں اور بھائی منڈی روانہ ہو گئے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم منڈی میں داخل ہوئے تھے۔ شام ہونے کی وجہ سے کافی رش نہیں تھا، اس لیے ہم ہر ایک کے چہرے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ کچھ سوچ کر بھائی نے اپنا موبائل نکالا تھا اور اب لوگوں سے بابا کی تصویر دکھا کر پوچھ رہا تھا کہ یہ شخص کہاں ملے گا۔ کافی محنت کے بعد ایک آدمی نے ہمیں بڑی دکان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دکان اسی آدمی کی ہے، آپ لوگ چلے جائیں۔ ہم دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو حیران نگاہوں سے دیکھا تھا، بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بابا کی کوئی دکان، اس بات کا تو ہم دونوں کو علم ہی نہیں تھا۔ میں اور بھائی دونوں ہی اس دکان کی طرف بڑھے تھے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ کاش سچ ہو جائے۔ ماں کو کھونے کے بعد اب ایک چھوٹی سی آس تھی جو میں بجھنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں اور بھائی جیسے ہی اس دکان میں داخل ہوئے، سامنے کا منظر دیکھ کر ہم دونوں ہی پتھر کا مجسمہ بن گئے تھے، کیونکہ بابا سامنے کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چند لمحے لگے تھے اور ہم دونوں بھائی ہوش میں آئے تھے۔ بڑے بھائی فوراً کاؤنٹر کی طرف بڑھے تھے
اور جاتے ہی بابا کو دیکھتے ہوئے بولے یہ کیا تماشا ہے بابا، آپ زندہ ہیں؟ جبکہ ان کی آواز پر بابا نے اجنبی نظروں سے بھائی کو دیکھا تھا اور ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے آپ کون؟ جبکہ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، میں نے فوراً اس طرف کو بڑھا تھا، مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے اور بولے تم یہاں پر اسکالرشپ ملی تمہیں؟ جبکہ بھائی ان کو دیکھتے ہوئے بولے آپ کیا کر رہے ہیں بابا یہاں پر؟ آپ کو معلوم ہے آپ کی موت کا صدمہ لے کر امی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلی گئی ہیں، اگر آپ زندہ تھے تو آپ نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ ایک دم غصے میں آ گئے تھے، جبکہ بابا بھائی کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولے مجھے تمہاری ماں کا سن کر افسوس ہوا، لیکن جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے، میں تمہارا باپ نہیں ہی بلکہ اس کا بھائی ہوں۔ ان کی بات سن کر ہم دونوں جھٹکے کی زد میں آ گئے تھے، وہ ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے مزید بولے تمہارے باپ کا نام رفیق احمد ہے اور میرا نام سلیمان احمد ہے، بے شک ہم دونوں سگے بھائی ہیں مگر ایک دوسرے سے نہیں ملتے، ایک دو بار وہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کا ہمیشہ ذکر کیا ہے، اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے افسر بنانا چاہتا ہے، اس لیے میں نے اس کی مدد کی تھی، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تم اپنے بڑے بھائی کو لے کر آ جاؤ گے، خیر اللہ تم دونوں کو صبر عطا کرے، جبکہ ہم دونوں کو ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا، وہ جھوٹ بول رہے تھے، مگر جب ان کا برتھ مارک دیکھا گیا تو واقعی وہ سچ بول رہے تھے، وہ بابا کے جڑوا بھائی تھے، ان دونوں کی آپس میں کبھی نہیں بنتی تھی، خاندان سے سلیمان چاچو ہمیشہ دور رہتے تھے، اکثر بابا اپنے بھائی کا ذکر کرتے تھے مگر کبھی ہماری ملاقات ان سے نہیں کروائی تھی، میری غلط فہمی نے ہمیں بہت مایوس کیا تھا، گھر آ کر میں خوب رویا تھا، ایک ہی تو امید تھی جو آج بجھ گئی تھی، مگر میرے بھائی نے مجھے سنبھال لیا تھا، کہتے ہیں نا جب رشتے ختم ہونا شروع ہو جائیں تو چند رشتے جو نفرت کرنے لگتے ہیں وہ بھی آپ کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا، بھائی نے کہا کہ وہ میری پڑھائی کا پورا خرچہ برداشت کریں گے مگر اب مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، میں نے کالج پاس کر لیا تھا اور اب CSS کی تیاری کر رہا تھا، میرے بھائی نے مجھے فل سپورٹ کیا تھا اور کہتے ہیں نا جب گھر کا ساتھ مل جائے تو اللہ بھی آپ کا ساتھ ضرور دیتا ہے، پہلے باپ کا مر جانا پھر ماں کا مر جانا، دکھ پر دکھ ملے تھے اور پھر کئی سال بعد اللہ نے ہمارے گھر میں خوشیاں بکھیر دی تھی، میرے بھائی کو اللہ نے ایک ساتھ 2 جڑوا بیٹے عطا کیے تھے اور مجھے اچھے نمبر سے پاس کروایا تھا، میں نے مقابلہ پاس کر لیا تھا اور اب افسر بن گیا تھا، میری پوسٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی، بھائی مجھے شادی کے لیے فورس کر رہے تھے مگر دل میں اب کوئی چاہ ہی باقی نہیں رہی تھی، میری ماں کو بہت خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر سکیں مگر میں اس وقت چھوٹا تھا، بھلا میں کیسے ان کی خواہش پوری کرتا، جب بھی میں شادی کا سوچتا ہوں تو مجھے میری اماں یاد آ جاتی ہے، سلیمان چاچو اکثر ہم سے ملنے کے لیے آتے رہتے تھے، ان کی شکل دیکھ کر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، زندگی میں نے صرف ایک سبق سیکھا ہے، آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا اور خون کے رشتے کبھی جدا نہیں ہوتے، اب ایک وقت میں ایک دوسرے کے خلاف ضرور ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے خون میں ایسی کشش رکھی ہے کہ برے وقت میں اپنا برابر میں آ کر لازمی کھڑا ہو جاتا ہے، بے شک میرا رب بہت مہربان ہے، اچھے رشتہ یا تعلق بارش کی طرح نہیں ہوتے کہ برسنے کے بعد ختم ہو جائیں بلکہ ہوا کی طرح ہوتے ہیں خاموش، مگر ہمیشہ آپ کے آس پاس دنیا کا سب سے خوبصورت پھول ہمارے اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اپنے صرف وہی نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں بلکہ اپنے تو وہ سب ہوتے ہیں جن کو آپ کا احساس اور خیال ہو، ایسے نفیس لوگ خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، پاس نہیں ہوتے، نظر نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت و خلوص عمر بھر ذہن میں مہکتی رہتی ہے، رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو، اور بے شک جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ کہا کریں، بے شک قرآن پاک بھی
الحمدللہ سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔